پھر لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں، پھر ہم اپنے رشتے داروں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنا مہنگا جانور خریدا ہے۔ میرے بھائیو، یہ قربانی جو ہے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمہاری قربانی کا جانور اور اس کا گوشت اور اس کی کھانے میرے اللہ کو وہاں نہیں پہنچتی، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ میرا اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارا تقویٰ کتنا ہے۔ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ مہنگے جانور خرید کر لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ ہم نے اتنے لاکھ کا جانور خریدا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم مہنگا جانور خریدنے کے بجائے ایک مناسب اور متوسط جانور اگر ہم خریدیں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے اور اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم 10 لاکھ کا جانور خرید رہے ہیں تو اس کے بجائے ہم مناسب متوسط قسم کا اگر ہم 5 جانور خریدیں گے، 2 لاکھ کے ہم جانور خرید کر ان کو اگر ہم اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے تو 10 جانور کے جسم پر جو بال ہوں گے ان کے برابر ہمیں ثواب عطا کیا جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم ایک جانور قربان کریں۔ تو میرے بھائیو، اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم متوسط قسم کا جانور اور اتنا لاغر اور مریم قسم کا جانور بھی نہ ہو کہ جو خود چل کر چڑھا اپنے اس ذبح خانے تک نہ جا سکتا ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا لاغر قسم کا جانور اور مریم قسم کا جانور کہ جو خود چل کر ذبح خانے تک نہیں جا سکتا، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ لہذا ہم جب اپنے جانوروں کو خرید رہے ہوں تو اس وقت ہم اپنے جانوروں کو دیکھ لیا جائے، ان کے علوم کو صحیح کر کے دیکھ لیا جائے۔ آج ہم مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے یا ہم کوئی اور اپنی سبزی خریدنے کے لیے، فروٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم بہت احتیاط کرتے ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب تو نہیں ہے۔ وہ چیز جو ہم اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتے ہیں، اب ہم اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں دیکھتے۔ خوب اہتمام کرنا چاہیے اپنے جانوروں کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، اس کا سینگ جو ہے وہ جڑ سے اکھڑا ہوا نہ ہو، اتنا میت قسم کا جانور نہ ہو جو چل نہ سکتا ہو، اور ایسا بیمار جانور نہ ہو کہ جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو۔ ایسے جانور اگر ہم ذبح کریں گے تو ہمیں اس کا گوشت حاصل ہو جائے گا، ہم لوگوں کو تو دکھا سکیں گے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں قربانی کی ہے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، یہ بنیادی کچھ اعمال ہیں ذوالحجہ کے مہینے کے